بندہ مٹ جائے نیا کا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ہمارے آقا اپنے غلاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا زمانہ تھا، ایک قافلہ بحری بیڑے کے ذریعے مدینہ شریف روانگی کے لیے تیار تھا۔ لوگ کشتی کے اندر بیٹھ چکے تھے، سواریاں بیٹھ چکی تھی، بیڑا چلنے لگا تھا۔ اتنے میں ایک مفلوق الحال ملنگ، ایک فقیر آیا، کپڑے پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہے، آ کر کشتی کے اندر بیٹھ گیا۔ توجہ سے بات سننی ہے آپ نے۔ کشتی کے اندر آ کر بیٹھ گیا تو کپتان نے اس سے پوچھا، بھائی کرایہ ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا، بھائی کرایہ تو نہیں ہے، عشق رسول بڑا ہے۔ کرایہ تو نہیں ہے، عشق رسول بڑا ہے۔ اس نے کہا، بھائی عشق رسول سے کام نہیں چلنا، اگر مدینے جانا ہے تو کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے، اس نے کہا، میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو، کرایہ نہیں ہے، میں حاجیوں کے پیروں میں بیٹھ کر چلے جاؤں گا، مجھے مدینے لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ نہ مانے، ظالم لوگ تھے، بے رحم لوگ تھے، اتار دیا، بازو سے پکڑا، کشتی سے اتار دیا، کہا اگر کرایہ نہیں ہے تو مدینے نہیں جا سکتے۔ اب توجہ رکھنی ہے، قافلہ چل پڑا اور عاشق رو پڑا، رو کے کہتا ہے، شاہ مدینہ دل کا میرے ارمان یہ پورا ہو جائے، اے شاہ مدینہ دل کا میرے ارمان یہ پورا ہو جائے، ہنگام اجل سے پہلے مجھے روزے کا نظارہ ہو جائے۔ کشتی کو دیکھ کے کہتا ہے، ہوئے خیر سفینے دی، ہوئے خیر سفینے دی، مانے غلام دا وسے جھوک مدینے دی۔ انہوں نے تو اتار دیا، ملنگ نے، فقیر نے، مفلوق الحال عاشق مدینہ تھا، سمندر کے کنارے بیٹھا، وضو کیا، نماز پڑھنے لگا، جو ہی ہاتھ اٹھائے تو کندھوں پر کسی کا نرم سا ہاتھ آ گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید داڑھی والے، نورانی شکل والے بزرگ ہیں۔ بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا کہ دنیا مجھے خضر علیہ السلام کہتی ہے۔ اس نے اوپر دے کر کہا، اللہ تیری قدرت بھی عجیب ہے، مدینے تو نہیں جا سکا، تیرے ایک نیک بندے کی زیارت ہی ہو گئی ہے۔ جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے، اے عاشق مدینہ، میں تجھے اپنی زیارت کرانے کے لیے نہیں آیا، مدینے کی زیارت کرانے آیا ہوں۔ جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جاندے ہو کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، بن جاندے ہو کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے۔ اس نے سمجھا کہ بھئی یہ جو بزرگ آئے ہیں ان کے پاس کوئی کشتی ہے، مجھے کشتی کے اندر بٹھا کے لے جائیں گے۔ اس نے کہا، بابا جی بس 2 منٹ انتظار کرو، میں نے وضو کر لیا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں تو چلتے ہیں۔ جناب خضر مسکرائے، فرمایا، اے فقیرہ وضو اتھے کر کدائی تے نماز اتھے جا کے پڑھی۔ آنکھیں بند کی، سمندر کے کنارے کھڑا تھا، جب آنکھیں کھولی رحمت کے کنارے مسجد نبوی کے سین کے اندر کھڑا تھا۔ اللہ اکبر حضرات گرامی قدر، اس لیے ہم کہتے ہیں کر ذکر رسول عربی دا۔ قاری فاقر صاحب کا پیغام بھی ہے، میرا پیغام بھی ہے، ہمارے اساتذہ کا پیغام بھی ہے۔
پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب ساری زندگی ہمیں یہ سبق پڑھا کے گئے ہیں کہ کر ذکر رسول عربی دا اے دے وچ بھلائی تیری ہے، کر ذکر رسول عربی دا اے دے وچ بھلائی تیری ہے، ایک بار تو بنے جا سونے دا، ایک بار تو بنے جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور سے محبت کر لو، حضور سے پیار کر لو۔ اللہ کے نبی اپنے چاہنے والوں سے بے خبر نہیں ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں، اور حدیث ہے بخاری شریف کی، عام کسی کتاب کی حدیث نہیں ہے، کوئی تاریخی روایت، کوئی من گھڑت بات کہانی نہیں ہے، حدیث ہے، حدیث ہے بخاری کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، عباسیوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک بندہ بیمار ہو گیا، توجہ ہے، ایک بندہ بیمار ہو گیا، ایک صحابی بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی روزانہ اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے کہ مریضاں دی عیادت کیتا کرو، کم چھوٹا وے اجر بڑا وے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر صبح کسی کی عیادت کرو تو شام تک، اور اگر شام کو کسی مریض کی عیادت کرو تو اگلی صبح تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ مریضوں کی عیادت کیا کرو۔ فرمایا جب تک تم مریض کے پاس بیٹھے رہتے ہو گویا جنت کے باغوں کے اندر ہوتے ہو۔ اللہ کے نبی روزانہ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ قاری صاحب کتنا مقدر والا ہے بندہ جس کی عیادت کے لیے رب کا رسول آ رہا ہے۔ کسی کی عیادت کرنے کے لیے اس کا پیر آ جائے وہ ناز کرے، کسی کی عیادت کے لیے اس کا استاد آ جائے وہ ناز کرے۔ کتنا مقدر والا ہے صحابی جس کی عیادت کے لیے کوئی دنیا دار نہیں آیا، مدینے کا تاجدار آیا ہے۔ ایسا مریض تو قاری صاحب چاہے گا کہ میں کبھی ٹھیک ہی نہ ہوں۔ بھئی اللہ کے نبی جس کی روزانہ عیادت کے لیے آئے وہ کبھی چاہے گا میں ٹھیک ہوں؟ وہ تو کہے گا آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے، اے ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے۔ سارے کہہ دیو آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے۔ بھائی جس کے پاس حالت بیماری میں طبیب کے بجائے رب کا حبیب آ جائے، طبیب کے بجائے رب کا حبیب آ جائے، وہ تو یہی کہے گا چھڈ وے طبیبا طبیبا، چھڈ وے طبیبا، نبض نہ چھیڑ بیمارانو، سرکار دا بوا کافی او گنہارانو۔ اللہ اکبر۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں نے ختم کرنی ہے بات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حدیث ہے بخاری شریف کی، فرماتے ہیں روزانہ اللہ کے نبی اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ کچھ دن گزرے، وہ بندہ جو بیمار تھا، توجہ ہے حضرات میری طرف آپ کی، وہ جو بندہ بیمار تھا وہ ایک رات کے اندر فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، رات کا وقت تھا۔ تو ہم نے کہا کہ حضور کو تکلیف نہیں دینی، ہم نے خود ہی اس کو غسل دیا، کفن سنت کے مطابق پہنایا اور اسے دفن کر دیا۔ حضور کو تکلیف نہیں دی، بھئی رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، حضور کو کیوں تکلیف دینی ہے؟ فرماتے ہیں اگلی صبح آئی، اللہ کے نبی تشریف لائے، فرمایا میرا وہ غلام کدھر ہے؟ یا رسول اللہ رات کو اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ بات ناگوار گزری، فرمایا تم مجھے بتاتے میں اس کی نماز جنازہ ادا کرتا۔ قربان جاؤں لجپال نبی کی لجپالی پر۔ اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے یہ نہیں فرمایا چلو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے بات ختم ہو گئی، نماز جنازہ پڑھ لیا بات ختم ہو گئی، نہیں نہیں، میرے آقا نے فرمایا صحابہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ میرے آقا
آقا اس کی قبر پر تشریف لے گئے. قبر پر جا کر میرے آقا نے اس کے لیے دعا فرمائی, اس کے لیے دعا فرمائی, اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا, جب کوئی تمہارا پیارا دنیا سے چلا جائے اس کو دفنانے کے بعد بھول نہیں جانا بلکہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. حضرات گرامی قدر, آج ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں نا, احسال ثواب کی بھی یہ محفل ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے, حدیث بخاری سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ کے کوئی بزرگ, آپ کے اساتذہ, آپ کے رشتہ دار دنیا سے چلے جائیں تو ان کو دعاؤں کے اندر یاد رکھنا ہے. اور دوسری اس بات اس حدیث سے یہ پتہ چلتی ہے کہ حضور اپنے غلاموں سے پیار کتنا کرتے ہیں, اپنے غلاموں سے محبت کتنی کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک حضور کے صحابی ہیں. یہ وہ حضور کے صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. بس اگلے 5 منٹ کے اندر میری گفتگو مکمل ہو جائے گی, آخری روایت آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت انس بن مالک جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. ایک مرتبہ قاری صاحب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرا رہے تھے, تو وضو کراتے کراتے کہتے ہیں یا رسول اللہ کل قیامت کا دن آئے گا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اس قدر نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا, اللہ کی ذات جلال کے اندر ہوگی, اور اس قدر اللہ کی ذات جلال کے اندر ہوگی کہ نبی بھی اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. ہر نبی کی زبان پر نفسی نفسی جاری ہوگا. برادر اعلی حضرت نے کہا تھا کہیں گے سارے نبی, کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری, میرے کریم کے لب پر انا لہا ہوگا. یا رسول اللہ حشر کا جب دن آئے گا, یا رسول اللہ آپ کی شان بھی جدا گانا ہوگی, آپ کے امتیوں کی شان بھی جدا گانا ہوگی. بھائی سعید پڑھ رہے تھے کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے, اور ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے, حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں یا رسول اللہ حشر کا دن آئے گا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, یا رسول اللہ آپ سب کی شفاعت فرمائیں گے, یا رسول اللہ کیا آپ میری بھی شفاعت فرمائیں گے, یا رسول اللہ کیا میری شفاعت فرمائیں گے. حضور نے فرمایا کیوں نہیں انس, میرا تو اعلان ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, کہ میں امت کے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت کروں گا, تو میرا صحابی ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ اگر قیامت والے دن میں آپ کو ڈھونڈنا چاہوں تو آپ کہاں ملیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا پہلا میرا مقام میزان ہوگا, جدھر میرے امتیوں کی نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی میں ادھر موجود ہوں گا. اگر کسی امتی کی نیکی کم پڑ گئی اس کے لیے بخشش کا سامان کروں گا. یہاں رک کے میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ علماء سے سنتے ہیں نا کہ ہے نیکی کرو تے 10, ایک کم کرو تے 10 نیکیاں, ایک کم کرو تے 20 نیکیاں, ایک کم کرو تے 70 نیکیاں. اللہ گن گن کے دیتا ہے, لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اللہ واپس لے گا نیکیاں تو گن گن کر نہیں لے گا, تول تول کے لے گا. میزان کس کو کہتے ہیں؟ میزان عربی کے اندر ترکڑی کو کہتے ہیں جس پر آپ وزن کرتے ہیں. تو اللہ کریم نیکیاں تول کے کیوں لے گا؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی نیکیاں کثرت کے اندر بہت زیادہ ہوں گی لیکن ان کا وزن نہیں ہوگا, اور بعض کی تعداد کے اندر کم ہوگی لیکن اخلاص کی وجہ سے ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی کی ظاہری نیکیاں دیکھ کے ہم کسی کو جنتی نہیں کہہ سکتے, اور کسی کی ظاہری کم نیکیاں دیکھ کے ہم کسی کو جہنمی نہیں کہہ سکتے. بھئی ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جنتی جہنمی کہنے والے؟ یہ تو قیامت کو پتا چلے گا نا. پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر
عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ کیا مولوی، کیا پیر، کیا حاجی، کیا نمازی، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ بس میں اس حدیث کو مکمل کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں پہلا میرا مقام ہوگا